اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت اور تاریخ ان ایمانی طاقت اور اسلامی جوش کے سب سے طاقتور سرچشموں میں سے ہے جس کے امت مسلمہ نے دل کی انگیٹھیوں کو سلگانے اور ایمان کی دعوت کے شعلے کو بھڑکانے میں استعمال کیا ہے، جو دنیا داری کی تیز اور زوردار آندھیوں سے بار بار ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اگر یہ انگیٹھیاں ٹھنڈی ہو جائے تو مسلم ملت کے پاس طاقت اور تاثیر اور امتیاز کی پونجی نہ رہے اور یہ بے جان لاش ہو کر رہ جائے جس کو زندگی اپنے کندھے پر اٹھائے پھر رہی ہو۔ یہ خدا کی ان بندوں کی تاریخ ہے کہ جب ان کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کیا اور اس کے تقاضے کے سامنے سر جھکا دیا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو ایمان کی اور بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے اور اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ چنانچہ ان کے لیے اللہ کے راستے کی مشقتیں معمولی اور جان و مال کی قربانی آسان ہو گئی، یہاں تک کہ اس پر ان کا مضبوط یقین اور پکا ہو گیا، اور آخر کار دل و دماغ پر چھا گیا غیب پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایمان والوں پر شفقت، کفار پر شدت، ساتھ ہی آخرت کو دنیا پر، ادھار کو نقد پر، غیب کو حاضر اور ہدایت کو جہالت پر ترجیح، اور سب کے لیے ہدایت کے بے پناہ شوق کے انوکھے واقعے سامنے آنے لگے۔ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے، دھرموں کے ظلم اور زیادتی کی جگہ اسلام کے انصاف کو گھروں میں پہنچانے، دنیا کی تنگیوں سے آخرت کے پھیلاؤ میں لے جانے، اور دنیا کے مال و دولت اور جیب و زینت سے بے پرواہ ہو جانے، اللہ سے ملنے اور جنت میں داخل ہونے کی شوق کے حیرت میں ڈال دینے والے واقعے سامنے آنے لگے۔ انہوں نے اسلام کی نعمت کو ٹھکانے لگانے، اس کی برکتوں کو پوری دنیا میں عام کرنے اور کونے کونے کی خاک چھاننے کی عطا بھاونائیں کی، ساتھ ساتھ ہمت کو بلند رکھا اور مشقتیں برداشت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، راحت اور آرام کو ودا کیا، اور اپنی جان و مال کی قربانی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ دین کی بنیادیں قائم ہو گئی، دلوں کا جھکاؤ اللہ کی اور ہو گیا، اور ایمان کے ایسے مبارک جان ڈال دینے والے اور طاقتور جھونکے چلے جس سے توحید اور ایمان اور عبادت و تقوی کا راجیہ قائم ہو گیا، جنت کا بازار گرم ہو گیا، دنیا میں ہدایت عام ہو گئی، اور لوگ جن کے جن اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اتہاس کی کتابیں اپنے بھیتر یہ واقعے اور قصے سمیٹے ہوئے واقعوں کا مجموعہ ان سچے قصوں کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہے، کیونکہ یہ گھٹنائیں اور قصے اپنے بھیتر مسلمانوں کے لیے نو جیون کا سندیش اور ایمان میں تازگی لانے کا سامان رکھتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کی دعوت دینے والے اور مسلمانوں میں سدھار لانے والے بزرگ ان گھٹناؤں پر اپنی ہمت و توجہ کرتے رہے اور مسلمانوں کے بھیتر ایمانی جوش کو جگانے، اسلامی غیرت پیدا کرنے اور ان کی ہمتیں بڑھانے کا کام کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ لیکن مسلمانوں پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ اس اتہاس سے انجانے بن کر اس کو بھلا بیٹھے۔ ہمارے وائجوں، اپدیشکوں اور لیکھکوں نے اپنی پوری توجہ بعد کے اولیاء کے واقعہ اور بزرگوں کی کہانیاں سنانے پر لگا دی، اور لوگ بھی اس پر ایسے رجھے کہ آج کی مجلسیں پڑھنے پڑھانے کی جگہ اور اس دور کی ساری کتابیں انہی واقعوں سے بھر گئی، اور گنان کی ساری پونجی صوفیوں کے حالات اور ان کی کراماتوں کی بھیٹ چڑھ گئی، جہاں تک کہ ان لائنوں کو لکھنے والے کو معلوم ہے صحابہ کرام کی واقعوں اور حالات کا اسلامی دعوت تربیت میں کیا درجہ ہے، اور اس قیمتی خزانے کی اصلاح و تربیت کے میدان میں اہمیت تاثیر کی افادیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت اور آپ کے خلیفوں کی پیروی کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میری امیری کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری امیری کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ کچھ فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں، اور کچھ فرشتوں نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہے اور دل جاگتا رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کچھ کھایا۔ فرشتوں نے کہا اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ وہ سمجھ جائے۔ اس پر کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ تب فرشتے نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کی بڑی فوج کو تمہاری اور آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، اس لیے یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور شام ہوتے ہی چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہی ٹھہرے رہے، تو دشمن کی فوج نے اس پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو سچا دین میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو سچا دین لے کر میں آیا اس کو جھٹلایا۔